بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتبتہ. اب میں آپ کو اس کی شرح کرتا ہوں. آپ نے متن تو دیکھ ہی لیا ہوگا اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ سمجھ لیا ہوگا. ورتبتہ میں نے ترتیب دیا اس کو یعنی مختصر کو ترتیباً ایسی ترتیب یا ترتیب دے کر. مفعول مطلق ہے یار، سیدھی سی بات ہے، میں کیا کروں اس کا ترجمہ. ہمارے مفعول مطلق کا ترجمہ اتنا بس میں نے اس کو یقیناً ترتیب دیا. ترتیب مفعول مطلق ہے. رتبت کا نا ترتیباً اقرب تناولا، ایسی ترتیب دی کہ جو زیادہ قریب کرنے والی ہے. اس کے حصول کو تناولن کا معنی کیا اخذن اے حصولاً، اس کے حاصل کرنے کو قریب کرنے والی ہے. من ترتیب ہی ان کی ترتیب سے. ان کی ترتیب سے مراد ضمیر کا مرجع یا تو سکاکی لے لے یا سکاکی کی کتاب قسم ثالث لے لے. یہ دونوں اس لیے صحیح ہے کہ ترتیب مصدر ہے. ترتیب مصدر ہے اور مصدر کی اضافت الی الفاعل اور یا الی المفعول دونوں صحیح ہیں. تو فاعل لے لے تو ہو ضمیر کا مرجع سکاکی، مفعول لے لے تو ہو ضمیر کا مرجع قسم ثالث. من ترتیب ہی اے ترتیب السکاکی او القسم الثالث. یہ اس لیے دو باتیں کی کہ یہاں پر یہ ترتیب مصدر ہے اور اضافت المصدر الی الفاعل یا او المفعول بھی دونوں صحیح ہے. ٹھیک ہے. ولم ابالغ فی اختصار لفظه، میں نے مبالغہ نہیں کیا اس کے مختصر کے لفظوں کے اختصار کرنے میں. تقریباً اس لیے کہ یہ قریب کرنے والی ہو جائے، لتعطیہ اس کے حصول کو. اس لیے یہ تقریباً یہ مفعول مطلق ہے. یہ تقریباً یہ مفعول لہو ہے. اس لیے کا ترجمہ کیا میں نے. مفعول لہو ہے. مفعول لہو علت کو بیان کرتا ہے، وجہ کو بیان کرتا ہے. تو تقریباً مفعول لہو ہے. تو لیکن تقریباً کا مفعول لہو لم ابالغ کے لیے بننا ذرا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ لم ابالغ اور مفعول لہو ہو نہیں سکتا ہے. کیونکہ مفعول لہو فعل مثبت کے لیے آتا ہے، فعل منفی کے لیے نہیں آتا. یہ ذرا ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے کہ مفعول لہو یہ فعل مثبت کے لیے ہوتا ہے. اس کے لیے ہوتا ہے ادبتہ، ضربتہ تادیباً، میں نے مارا اس کو ادب سکھانے کے لیے. تادیباً مفعول لہو ہے. ضربتہ کا علت ہے. فعل مثبت کے لیے مفعول لہو آتا ہے، فعل منفی کے لیے نہیں آتا. اور یہاں پہ آپ نے لم ابالغ کے لیے تقریب کو مفعول لہو کہا، غلط ہو جائے گا. ذرا صحیح معنی کریں اس کا. کہتے ہیں تو یہ مفعول لہو ہی، لیکن لم ابالغ کے لفظوں سے نہیں بلکہ لم ابالغ کی تضمینی معنی سے. لم ابالغ کا معنی تضمین یعنی ضمنی معنی وہ ہے ترکت المبالغۃ فی الاختصار. لام مبالغ کا معنی کیا ہے؟ معنی ہے تضمین یعنی ضمناً معنی نکالیے. تو لام مبالغ کا معنی نکلتا ہے میں نے مبالغہ نہیں کیا، یعنی بولیے یعنی ترکت المبالغۃ. لام مبالغ کا معنی کیا نکلا؟ ترکت المبالغۃ. اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ لام مبالغ مثبت بن گیا کیونکہ وہ معنی لم مبالغ کا معنی
ترقت المبالغہ کو متضمن ہے اور وہ مثبت ہے. اب لامبالغ سے تقریباً کو مفعول لہو بنانا درست ہے. چلا تو یہ بڑا بہت زبردست تحقیق ہے. مزہ آتا ہے جب ہم سیکھ لیتے ہیں تو. ٹھیک ہے, یہ بچہ بہت شوق سے دیکھ رہا ہے اس بات کو. چلوں میں آگے. اب تقریباً کا مفعول لہو سمجھ میں آ گیا. شاباش. وَلَمُبَالِغْ فِي اخْتِصَارِ لَفْظِهِ تقریباً مفعول لہو. تقریباً مفعول لہو ہے. لما تضمنہ معنی لامبالغ. لامبالغ کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے مفعول لہو ہے. لما اس چیز کا. تقریباً مفعول لہو ہے. لما اس لفظ کا. ماں کا معنی میں لفظ کرتے ہیں. اس لفظ کا تضمنہ معنی لامبالغ کہ جس کو لامبالغ کا معنی کیا ہے متضمن ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اے ترکت المبالغۃ. یہ ہے ترکت المبالغۃ فی الاختصار تقریباً. لگ گیا؟ لگا بچوں؟ لتعطیہ یہ مفعول لہو کا متعلق. تعطی باب تفاعل سے. تعاطا تقابل تعاطی تعاطا یتعاطی تعاطی. کیا ہو گیا؟ آپ کو شاید مثال یاد ہوگی. تعالی یتعالی تعالم. تعلم نہیں تقبل نہیں ہے, تقابلہ سے تفا. وہ ضمہ جو ہے وہ کسرے سے بدل گیا یا کی وجہ سے. تعلیم گردانے پڑھی آپ نے کیونکہ مقامات میں نے پڑھائی ہے تو وہ مزاج ابھی بھی میرے اندر موجود ہے تھوڑا سا, اس لیے میں سیرے کی تحقیق تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن آپ کی جہالت اس سے زیادہ بڑی ہے. لتعطی ہی اے تناولی ہی. یہاں تک ایک وجہ ختم ہوئی کہ میں نے مبالغے کو چھوڑا اس مختصر کے اس کے اختصار میں قریب کرنے کے لیے اس کے حصول کو, تاکہ لوگ اس کو حاصل کریں. زیادہ طویل ہو جاتی مطول ہو جاتی تو لوگ اس کو حاصل, بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں آتی یار یہ پڑھو صحیح کیا لکھا ہوا اس میں. ارے یار مشکل ہے یار, ابھی میں نیند آ رہی ہے. اور ایک چھوٹا سا کتابچہ دیا آپ نے, یار یہ تو پڑھو. ہاں یہ تو ابھی پڑھ لیتا ہوں, جلدی پڑھ لیتا ہے. مزاج ہے مزاج. تو مصنف نے اس مزاج کو ملحوظ رکھا. وَطَلَبَ لِتَسْهِيلِ فَهْمِهِ میں نے مبالغے کو چھوڑا اس کے لفظ کے اختصار میں اس کے طالبوں پر اس کے سمجھنے کو حاصل کرنے کی طلب کی وجہ سے, حاصل کرنے کی, اس کے فہم کو حاصل کرنے کی طلب کی وجہ سے طالبین مختصر کے لیے میں نے اس کے سمجھنے کو آسان کرنے کے لیے, اس کے سمجھنے کے آسان کو طلب کرنے کے لیے, آسانی کو طلب کرنے کے لیے میں نے ترکت المبالغہ تھا, میں نے مبالغے کو کیا کر دیا چھوڑ, تاکہ طالبین علم بلاغت, تعلیمین علم فصاحت والے لوگ اس کو سہولت کے ساتھ حاصل کرتے ہوئے اس کو سہولت کے ساتھ طلب کر لے. بات ختم ہوئی. آگے بتاتے ہیں والضمائر, یہ ضمائر الاربع کہاں ہیں؟ چاروں ضمیر. نمبر 1 لفظی ولم ابالغ فی اختصاری, لفظی ایک ضمیر. وطلب لتسہیل فہمی نہیں لتعاطیہ 2 ضمیر. فہمی 3 ضمیر. طالبی کتنی ضمیریں؟ 4 ضمیریں ہیں. ان ضمائر کا مرجع کیا ہے؟ وہ ضمائر للمختصر, ضمائر بیان کی گئی ہیں کس کے لیے؟ مختصر. ترجمے میں ہر ترجمے میں مختصر کا لفظ لگاتے ہیں. اللہ واہ. اچھا آگے وفی وصف مؤلف فیہ بانہ مختصر. یہ جو ابو عبداللہ ہے محمد بن عبد الرحمن جو ہے یہ تلخیص کے مصنف پہلے تو بول رہے تھے
کہ قسم ثالث سکاکی کی بڑی شاندار ہے، بڑی احسن عبارات ہیں، عمدہ عبارات ہیں، ترتیب بڑی اچھی ہے. سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر جب اپنی کتاب کی باری آئی تو اپنی کتاب کی جو خوبیاں بیان کر رہے ہیں نا، یہ اپنی کتاب کی خوبی کیا بیان کر رہے ہیں کہ میری جو کتاب کون بیان کر رہا ہے؟ یہ تلخیص المفتاح کے مصنف کہہ رہے ہیں کہ میری کتاب مختصر ہے. مختصر ہے نا، میری کتاب کیا ہے؟ مختصر ہے. اور میری کتاب بڑی منقح ہے، صاف ستھری ہے. میری کتاب تفصیل فہم ہے، سہل الماخذ ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا، میری کتاب ایسی. کون سی کتاب؟ تلخیص ترغیب. کہہ رہے اس طرح کہنا یہ دراصل تعریض ہے. تعریض یہ کیا ہے؟ تعریض، چوٹ مارنا. چوٹ مارنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مثال کے طور پر یہ ہمارے ساتھی خامسہ کے کیا نام ہے، توصیف. اب بڑے آدمی ہیں، میں کچھ کہوں گا برا لگ جائے گا. براہ راست کہنا ذرا مشکل ہے، ورنہ بھاگ جائیں گے، جو بھی پڑھائی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، شہری آدمی ہے، کہتے ہیں ہمیں زیادہ چھیڑو نہیں ورنہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. یہ مسئلہ ہے. تو میں نے ان کی بات رکھتے ہوئے میں نے ان کو کہا بڑے بدبخت ہیں آپ سبق میں پابندی نہیں کرتے، آپ بے ادبی اور بے احترامی کا ثبوت دیتے ہیں. آپ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت سے غافل رہتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ بولے گا یار میں نے کیا کیا استاد، مجھے ہی بولے جا رہا ہے. دراصل یہ چوٹ ہے، تعریض ہے. یہ تعریض ہے. بولا کسی کو جا رہا ہے اور سنایا کسی کو جا رہا ہے. یہ ایک مطلب ماضی کے ساتھ اب تو میں نے اظہار کر دیا اس بات سمجھانے کے لیے. بات سمجھ گئے؟ تو مصنف مختصر یعنی تلخیص المفتاح کے مصنف کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے کتاب قسم ثالث میں کیا ہے کام، وہ کیا کام کیا ہے؟ میں نے کام یہ کیا ہے کہ میں نے مختصر بنایا ہے اس کو. میں نے اس کو منقح بنایا ہے. منقح کے معنی تنقیح کے معنی تہذیب، صاف ستھرا، یعنی کاٹ چھاٹ کے غیر ضروری باتیں نکالی ہیں. میں نے سہل الماخذ بنایا ہے اس کو. یہ جو لفظ انہوں نے بولے ہیں نا پتہ میں، یہ اصل میں بول کر چوٹ ماری ہے. کس کو؟ علامہ سکاکی کی کتاب کس میں ثالث کو چوٹ ماری ہے کہ ان کی کتاب طویل بھی ہے، ان کی کتاب میں حشوہ بھی ہے، ان کی کتاب میں تحقیق بھی ہے. میری کتاب میں یہ چیزیں نہیں ہیں. یہی براہ راست بولا، براہ راست نہیں بولا یہ بات کہ یار سکاکی کی کتاب میں تو یہ برائیاں ہیں، بلکہ کہہ رہے میری کتاب ایسی ہے، میری کتاب ایسی ہے، میری ایسی ہے. یہ اصل میں تعریض ہے. کیا ہے؟ تعریض کے معنی میں نے کیا بتایا؟ چوٹ مارنا. یعنی بولنا اپنے بارے میں کچھ ہے لیکن مقصد کچھ اور ہے. وفی وصفی مؤلف ہے یہ لفظ. مؤلف وہ کتاب کو بولتے ہیں. اپنی مؤلف کی صفت بیان کرنے میں، اپنی مؤلف کی خوبی بیان کرنے میں، بِأَنَّهُ مطلب یہ خوبی، بِأَنَّهُ ان کے معنی بھی کیا تھے، مطلب یہ کہ میری کتاب مختصر ہے. آواز زیادہ ہوئی، آواز زیادہ نہیں. ہاں جی، تو چلے کہنے لگے مس مؤلف بِأَنَّهُ مطلب یہ کہ کتاب کو کہا مختصر، منقح، سہل المآخذ، تعریض. یہ کیا ہے؟ تعریض ہے، چوٹ ہے. بِأَنَّهُ لَا تَطْوِيلَ فِيهِ مطلب یہ کہ میری کتاب میں تطویل نہیں ہے، بے فائدہ زوائد نہیں ہے، ولا حجوہ اور زائد باتیں نہیں ہے، ولا تعقیدہ اور تعقید نہیں ہے، کما فی القسم الثالث. اس شارح نے کھول دیا، شارح نے یعنی علامہ سعد الدین تفتزانی نے کھول دیا. چلو بھائی یہاں تک بات کمپلیٹ ہوئی. آگے کہتے ہیں وَأَضَفْتُ إِلَى ذَلِكَ میں نے اضافہ کیا ان مذکورہ باتوں کی طرف. الی ذالک کا مشارون لے نکالا، ان کی طرف یعنی ان کون؟ یعنی جو ذکر کردہ
چیزیں ہیں من بیانیہ ہے، یعنی قواعد میں اور امثلہ و شواہد میں میں نے اضافہ کیا فوائدہ، کس کا؟ فوائد کا۔ فوائد کی کہاں سے لایا آپ؟ اثرت فی بعض کتب القوم علیہا، اثرت کا معنی بتایا، اے اطلاع، میں آگاہ ہوا قوم کی بعض کتابوں میں علیہا ان فوائد پر، علیہا ان فوائد پر، و زوائدہ اور میں نے اضافہ کیا کچھ زائد باتوں کا۔ یہ کہاں سے لائے؟ لم اسفر کا معنی لم افز، میں اس میں کامیابی مجھے نہیں ملی، فی کلامی آدن کسی کے بھی کلام میں، بالتصریح بہا نہ ہی ان زوائد پر وضاحت کے ساتھ، اور ولا بالاشارۃ الیہا اور نہ ہی ان کی طرف ان کی عبادتوں میں اشارہ ہوا ہو۔ مطلب یہ من نفسی، من عندی، میری طرف سے ہے، نہ مجھے ان کی کتابوں میں وضاحت ملی اور نہ ہی مجھے ان کی کتابوں میں عبارتوں کے اندر اشارہ ملا۔ اشارہ کا کیا مطلب؟ اشارہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی مصنفین اپنی عبارتوں میں کچھ اشارے بھی کرتے ہیں؟ نہیں، آپ سمجھے نہیں۔ اشارہ کا مطلب یہ بِأَن اشارے کا معنی بتایا، بِأَن يَكُونَ كَلَامُهُمْ عَلَى وَجْهٍ، اشارے کا مطلب یہ کہ ان قوم کی کتابیں ایسی ہوں، علی وجہ اس طریقے پر ہو، یمکن تحصیلها منہ کہ ان زوائد کا حاصل کرنا ان سے ممکن ہو، بالتبعیت، کس طور پر؟ تابع ہو کر ممکن ہو، وَإِن لَّمْ يَقْصُدُوهَا اگرچہ انہوں نے اس کا ارادہ نہ کیا۔ بیٹا سن لے، بیٹا پاگل نہیں ہوتا استاد، محنت کرتا ہے۔ آپ توجہ میرے خیال ہے ماوے خریدنے پر ہوگی، ذرا بیٹا آپ ہی کو بول رہا ہوں خدا کے واسطے، آپ سوچو نہیں، کتاب کو دیکھو کہ استاد کہاں پہنچ گیا۔ جی تو اس کا معنی ہے اشارہ، کہ کلام بعض قوم کا اس طریقے پر ہو کہ اس سے بالطبعیت کوئی چیز حاصل کرنا ممکن ہو، اگرچہ انہوں نے اس کا قصد نہیں کیا۔ تو مجھے ایسی بات ان کی کتابوں میں نہیں ملی کہ انہوں نے مضمون بیان کیا ہو اور ان کی طبعیت سے ان کے تابع ہو کہ مجھے کچھ باتوں کا فائدہ ملا ہو، ایسا بھی نہیں ہوا، نہ وضاحت سے اور نہ اشارے سے۔ کسی کے کلام میں وہ زوائد مجھے نہیں ملے، مطلب یہ کہ وہ زوائد کس کے ہیں؟ میرے ذاتی ہیں۔ چل گیا؟ وَسَمَّيْتُهُ تلخیص المفتاح، میں نے نام رکھ دیا اس کا تلخیص المفتاح، لِيُطَابِقُوا اسمه معناه، تاکہ یہ نام اپنے معنی کے مطابق ہو جائے۔ کیوں؟ معنی کیا تھا؟ مفتاح العلوم، تو میں نے کتاب کا نام رکھا تلخیص المفتاح، یعنی مفتاح العلوم کی تلخیص۔ تو میں نے تلخیص خلاصہ کر دیا تاکہ اس کا اسم اپنے معنی کے، معنی سے مراد مفتاح العلوم۔ وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى، اور میں اللہ تعالی، اللہ بزرگ و برتر سے درخواست کرتا ہوں، من فضلہ اس کے فضل کا، کہ ان یکفع بہ، کہ وہ نفع دے، کما نفع باصلہ، جیسا کہ نفع دیا اس کے اصل سے، یعنی مفتاح العلوم یا قسم ثالث سے۔ انہ ولی ذلک، وہ اس کا یقیناً ذمہ دار مالک اور ولی ہے، وہو حسبی، وہ میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بس اس میں اب تھوڑی ترکیبی باتیں کرتے ہیں، چٹپٹی باتیں، جیسے آپ نے چنے کھانے کی بات کی کہ یار چنے کھانے کا دل چاہ رہا ہے، چھولے کھانے کا دل چاہ رہا ہے، آپ نے ٹھیلے والے سے کہا کہ یار تھوڑا سا چٹپٹا کر دے، اس کو تھوڑا کیا کر دے، چٹپٹا کر دے، تھوڑی مرچیں، تھوڑا بڑا دہی بڑھا کے، تھوڑا ذرا نمک شمک اور تھوڑا ڈال کے ذرا دل چٹپٹا بن جائے۔ مصنف نے اس آخری والی عبارت کو تھوڑا چٹپٹا بنایا ایسے طالب علموں کے لیے جو ترکیب کے دم میں لگے رہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ آپ کے پیچھے عبارتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی حضرات جو چٹپٹے کھانے کے عادی نہیں ہیں وہ سو سکتے ہیں اس میں۔ وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى، سوال پیدا ہوا، اسأل اللہ کافی تھا نا، اسألو کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم، سأل یسألو سے واحد متکلم، اسألو فعل مضارع اور اس کا مسند فاعل کون؟ انا،
واو کے اندر انا موجود ہے نا؟ تو پھر انا اسلو کیوں کہا؟ انا کو مقدم کیوں کر دیا؟ انا مسند الیہ ہے، اسلو کا تو موجود تھا، آپ نے علیحدہ کیوں کر دیا؟ انا اسلو پہلے کیوں لے آئے؟ بھائی فعل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فاعل، فعل مسند، فاعل مسند الیہ، فاعل مؤخر، فعل مقدم، لیکن یہاں پہ آپ نے مسند الیہ کو مقدم کر دیا حالانکہ وہ تو مؤخر تھا، کیوں؟ سوال، یہ چٹپٹی بات ہے۔ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے، اس کی وجہ بتائیے ہمیں کیوں کیا؟ دیکھیں ہم آپ کو ایک بات سمجھاتے ہیں، ہمیں تو جو محسوس ہو رہا ہے ہم وہ بتانا چاہتے ہیں، آپ وہ بتانا چاہتے ہیں۔ جی کیا ہمارے نزدیک، ابھی آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، ہمارے نزدیک جب فعل سے مسند الیہ کو نکال کر پہلے لے آئے نا تو وہ تخصیص اور تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ اگر فعل منفی نہیں ہے تو ما قلت ھذا، کیا بولا میں نے؟ ما قلت ھذا، یہ بھی انا مقدم ہے قلتو کی طرح، لیکن فعل منفی ہے، ما قلت، میں نے تو نہیں کہا۔ بات سمجھ لیں؟ کسی اور نے کہا ہوگا، میں نے تو نہیں کہا۔ یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، تخصیص، پیورلی تخصیص، کس کا؟ پیورلی خالص تخصیص۔ لیکن جب فعل منفی نہ ہو، فعل مثبت ہو اور آپ اس کو اٹھا کر پہلے لے آئے تو دونوں فائدے ملتے ہیں، تخصیص کا بھی اور تاکید کا بھی۔ کس کا؟ تخصیص کا بھی۔ یعنی اب میں ترجمہ کروں، اگر انا اسأل اللہ، انا اسأل اللہ، صرف میں، یہ دعا ہے بھائی، یہ دعا ہے، انا اسأل اللہ تعالی، صرف میں، کیونکہ تخصیص کر رہا ہوں میں، صرف میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، صرف میں تجھ سے کیا کرتا ہوں؟ سوال کرتا ہوں۔ بچوں یہ جو ہے نا تخصیص کا معنی اچھا نہیں لگ رہا، اچھا نہیں لگ رہا یار۔ آپ دعا کر رہے ہیں اور دعا میں صرف تخصیص کر رہے ہیں، اپنی ذات کی، دوسروں کو نکال رہے ہیں، یہ اجابت کے قریب نہیں ہوتی چیز۔ سب کو شامل کر کے دعا کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن انا مقدم کرنے سے آپ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ جملے کو کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ خاص کر رہے ہیں، کیونکہ انا کا فائدہ یہی ہے، جب آپ مسند الیہ کو پہلے لائیں گے تو تخصیص کا فائدہ دے گا۔ اللہ، تو اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے نا، تو معلوم دیتا ہے کہ مصنف ایسا کر نہیں سکتے، مصنف ایسا کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ اچھا نہیں لگ رہا تو مصنف ایسا کام کیوں کریں گے؟ اچھا، اور یا پھر اللہ، دوسری بات یہ کہ اگر یہ تو صحیح نہیں ہے، مطلب تخصیص کرنا صحیح نہیں لگ رہا نا، یہ مصنف سے توقع نہیں ہے کہ وہ یہ کریں گے، حالانکہ فائدہ یہی ہوتا ہے، تو میں یہاں پہ اس کو لے ہی نہیں سک رہا ہوں، میرے ساتھ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے کچھ تھوڑی سی، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں، یہاں پہ تقوی اور تحقیق کا فائدہ، انا اسأل اللہ، میں ضرور تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ہم نے ابھی تک تھوڑا زمانہ جاہلیت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تو ابھی تک آپ کو کہا کہ تاکید وہاں لائی جاتی ہے جہاں پر انکار ہو، ضرورت سے وہ بیان کرو نا، جہاں انکار ہو۔ تو کیا یہاں پر انا کو لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں مصنف کہ کوئی انکار کر رہا ہے کہ میں اللہ سے سوال نہیں کر رہا؟ ایسا ہے نہیں، انکار ہے نہیں، تو پھر انا کو مقدم، تو معلوم دیتا ہے کہ یہ دو باتیں ہوتی ہیں، یہ دو باتیں ہوتی ہیں، لیکن مصنف کے لائق نہیں ہے کہ وہ انا کو مقدم تخصیص کے لیے کرے، انا کو مقدم کس کے لیے کرے؟ تقوی اور تاکید کے لیے کرے، یہ نہیں۔ پھر کیا ہے بھائی؟ سوال بھی کیا اور آپ نے رد بھی کر دیا، پھر کس لیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ مناسب یہ ہے، اگر ہم کر لیں تاکہ مصنف سے کوئی الزام نہ آئے مصنف پر، مناسب یہ ہے کہ مصنف اصل میں انا کو اسألو سے نکال کر پہلے اس لیے لائے ہیں تاکہ اس جملے کو جملہ حالیہ بنا سکے، واو حالیہ مل کر یہ جملہ حالیہ بنے، اس کو جملہ حالیہ بنانا چاہتے ہیں،
کیا بنانا چاہتے ہیں؟ جملہ حالیہ کو بنانا چاہتے ہیں تاکہ سوال جو ہے نا، سوال، یہ سوال اصلو، یہ سوال اعتراضی بولا، سوال یہ اصلو، یہ جتنی بھی پچھلی چیزیں ہیں نا، جتنی بھی پچھلی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر انہوں نے تعریف، ترتیب، اضافہ، تسمیہ، تحمید، ان سب میں یہ اللہ تعالی سے توفیق مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. اس وجہ سے مصنف نے انا مقدم کیا ہے، مسند الیہ کو مقدم کیا ہے تاکہ واو حالیہ. سوال، واو حالیہ بنانے کے لیے کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ اب سوال، واو کو مطلب اس جملے کو واو کے ساتھ حالیہ بنانے کے لیے انا کو کیوں پیش کر دیا پہلے؟ جواب، اصل بات یہ ہے کہ واو حالیہ جملہ فعلیہ پر نہیں، جملہ اسمیہ پر آتا ہے. یہ ڈیفیکلٹی اور ہے. واو حالیہ جو ہے نا، واو حالیہ وہ فعل پر نہیں، اسم پر داخل ہوتا ہے اور اس جملے کو جملہ اسمیہ بنا کر پھر حال میں لے جاتا ہے. تو اس بات کو دیکھتے ہوئے مصنف نے آلو کے مسند الیہ کو مقدم کیا تاکہ یہ جملہ پورا حالیہ بن جائے اور اس دعا میں پچھلی ساری باتوں کو یہ مقترن اور مل جائے. اور یہ کہہ دیا وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ، اس حال میں کہ میں سوال کرتا ہوں ان تمام باتوں کی طرف جو میں نے پہلے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اس کی ترتیب کی، اس کی کیا نام ہے، تعلیف کی، اس کی اضافہ کرنے کی، اس میں تسمیہ جو میں نے پڑھائی ہے. اس وجہ سے انا اسأل اللہ کہا تاکہ یہ جملہ اسمیہ ہو کر حالیہ بن جائے. ورنہ تخصیص اور تقوی مناسب نہیں ہے مصنف کے. ہاں یہ مقصد ہے، مطلب یہ انا مقدم کرنے کا مقصد ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں مقصد بنا بھی سکتے ہیں. ورنہ مصنف رحمہ اللہ پر کیا آتا ہے؟ الزام آتا ہے کہ انہوں نے ایسی دعا کیسے کر لی کہ اگر تخصیص کے لیے لے تو خود اپنے لیے کیا، دوسروں کے لیے نہیں کی، تحقیق کے لیے لے تو مناسب حال نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انکار نہیں ہے. بہت بڑی بڑی باتیں ہو گئی، سوری، مجبوری تھی، اچھا علم دینا میری مجبوری تھی، میں نے دینا چاہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ برتن بھرا ہوا ہے پہلے سے ہی کسی اور چیزوں سے. میں آپ پانی ڈالنا چاہتا ہوں، میں اس کے اندر چائے ڈالنا چاہتا ہوں اور یہ لبالب بھرا ہوا ہے، تو نہ چائے ذائقے دار رہے گی اور نہ ہی پانی ذائقے دار رہے گا، ستیہ ناس ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ذہن پہلے سے ہی آلریڈی فل ہے، فل، آپ کے دماغ کے سارے خلیے کیا ہے؟ فل ہے. اور میں علمی بات ڈالنا چاہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا حال ہو رہا ہے اندر، مجھے نہیں پتا، سوری. لیکن میں اپنے طور پر عند اللہ معجور ہونے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اس در پہ ہوں، چلوں گا میں، آپ فکر نہیں کریں. بڑا دیکھو، وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى قُدِّمَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ، مسند الیہ کو پہلے لایا گیا. قصداً، یہ جواب ارادہ کرتے ہوئے، إِلَى جَعْلِ الْوَاوِ لِلْحَالِ، تاکہ واو کو کس کا بنا لیا جائے؟ حال کا. کیونکہ اگر انا پہلے نہیں آئے گا تو وہ جملہ اسمیہ جو نا وہ حال نہیں بن سکے گا، کیونکہ جملہ فعلیہ حال نہیں بن سکے گا. یہ مختصر بات. من فضلی، یہ من فضلی جار مجرور مل کر یہ متعلق ہے ثابتن کے ہو کر حال بنیں گے. حال بنیں گے کس کا؟ اینفع ہی کا، کہ اس کے ذریعے سے فائدہ ہو اس حال میں کہ آپ کا فضل ہو. یہ حال مقدم ہو گیا. اب یہاں مختصر ضمیر کا مرجع بتایا، بیہی کا مرجع کیا ہے؟ اس مختصر. کما نفع اصلی میں ضمیر کا مرجع بتایا، وہو المفتاح اب القسم الثالث منہ. انہو اے اللہ تعالی ضمیر کا مرجع بتایا، ولی ذالک کا مشابہ الیہ بتایا. نفع، اس نفع کا وہ والی ہے، مالک ہے. وہو حسبی، ایک پوائنٹ اس میں بھی موجود ہے، اس کا بھی اشارے جواب دینا چاہتا ہے. ذہین بچے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی سوال استاد سے کر لے اور بیچارہ استاد بتا نہ سکے، تو میں استاد کی رہبری اور رہنمائی کر دیتا ہوں. حسبی محسبی کے معنی میں ہے. حسبی کس کے معنی میں؟ محسب کے معنی. سوال یہ کیوں؟
بھائی صاحب اصل میں ہوا مبتدا، حسبی خبر ہے، ٹھیک ہے، حسبی خبر ہے اور خبر کا حمل مبتدا پر ہوتا ہے، لیکن حسبی مصدر ہے، مصدر وصف ہے اور ہوا ذات ہے، مصدر کا حمل ذات پر کرنا مناسب نہیں ہے، تو حسبی کو کیسے خبر بنایا ہوا کی؟ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، لیکن آپ لوگ نے بھول گئے ہوں گے. پھر حسبی خبر ہے لیکن مصدر ہے اور مصدر وصف ہوتا ہے، ہوا ذات مبتدا ہے، مصدر کا حمل ذات پر نہیں ہوتا، تو حسبی کو بھی ذات بناؤ، حسبی کو بھی کیا بناؤ؟ ذات. تو حسبی مصدر بمانے محسن یا حسبی مصدر بمانے کافی، کافی. تو اب ترجمہ کیا ہو گیا؟ وَهُوَ حسبی اے محسبی، وہ میرے لیے کافی ہونے والا ہے. چل گیا بھائی؟ جب حسبی کو محسبی کے معنی میں لے لیا اور کافی یوں کے معنی میں لے لیا، کافی یوں، وہ مجھے کافی ہے، کافی یون، وہ مجھے کافی ہے، کافی یوں، تو بس سمجھ لے کہ یہ مصدر جو ہے بمانے اس میں فاعل ہے، اب یہ ذات ہے، اب ذات کا حمل مبتدا پہ کرنا صحیح ہے. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وہ بہترین کارساز ہے تمام مہمات میں، یا میرے اس سوال میں کہ جو میں نے اللہ سے مانگا ہے وہی کارساز ہے، وہی پورا کرنے والا ہے. اوہو، پھر ایک بڑی کام کی بات آ گئی بیچ میں، یا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ نعم الوکیل میں جو واو ہے، اس کا نعم الوکیل کو یہ عطف کر رہا ہے، معطوف کر رہا ہے، لیکن اس کا معطوف علیہ کیا ہے؟ سوال، اس کا معطوف علیہ کیا ہے؟ نعم الوکیل یہ جملہ ہے، جملہ انشائیہ ہے، مدحیہ، لیکن عطف کس پر ہے؟ واو حرف عطف ہے، توجہ کیجیے گا، واو حرف عطف ہے. نعم الوکیل کا عطف کہاں پہ ہو رہا ہے؟ معطوف علیہ بتاؤ، معطوف علیہ بتاؤ. کہتے ہیں معطوف علیہ، ہم سوچ رہے تھے کیا کرے کیا کرے، ہم نے 3 باتیں سوچی ہیں، اس میں سے آپ چوائس کیجئے گا کہ کون سی بات زیادہ صحیح ہے. پہلی بات کہ ممکن ہے نعمت وکیل کا عطف انا اسأل اللہ تعالی کے جملے پر ہو، ٹھیک ہے، نعم الوکیل کا عطف کس پر ہو؟ بھائی انا اسأل اللہ تعالی بھی تو پورا جملہ ہے نا، پورا جملہ ہے، تو نعم الوکیل کا عطف کس پر ہو؟ لیکن پتہ کیا، میں ساتھ ساتھ یہ بتا دوں، یہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا. کیوں؟ کیونکہ نعم الوکیل اور اسأل اللہ تعالی میں مسئلہ یہ ہے کہ اسأل اللہ حالیہ ہے، جملہ حالیہ ہے، اور نعم الوکیل جملہ انشائیہ ہے، جملہ انشائیہ حالیہ نہیں بنتا. اور حالانکہ معطوف علیہ کے اندر حکم میں مناسبت ضروری ہے، اگرچہ معنی میں تغیر ہوتا ہے لیکن عطف میں مناسبت ضروری ہے. عطف نہیں ہو رہا، وہ جملہ حالیہ ہے اور یہ جملہ انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ حالیہ نہیں بنتا، تو میرا خیال ہے کہ یہ عطف مناسب نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ مناسب نہیں ہے. پھر میں سوچتا رہا کہ پھر میں کیا کروں، ہاں یہ صحیح ہے، نعم الوکیل کا عطف ہوا حسبی پہ کر دو. کس پہ کر دو؟ ہوا حسبی، اس پہ کر دو، وہ بھی جملہ ہے، اور نعم الوکیل بھی کیا بنے گا؟ جملہ. لیکن مجھے پھر اعتراض ہو رہا ہے کہ ایک مسئلہ ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اوہو اس پہ کرو نا، ہاں وہ حسبی پہ نہیں کرو، یہ وہ حسبی پہ نہیں کرو، ابھی تو پہلے اس پہ کرو، انہ ولی ذالک، اس پہ کرو، اس پہ کرو، انہ ولی ذالک. میں سوچ رہا ہوں کہ اس پہ عطف ہے، اچھا لیکن مسئلہ ہے یہ عطف صحیح نہیں ہوگا. کیوں بھائی؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ انہ ولی ذالک یہ جملہ معللہ ہے. کون سا ہے؟ جملے کی قسمیں ہیں، جملہ مستأنفہ، جملہ معللہ، جملہ حالیہ، ٹھیک ہے، جملہ معترضہ. تو ایک جملہ ہے جملہ معللہ. جملہ معللہ اسے کہتے ہیں کہ جو علت کو ظاہر کرے، اپنے اندر علت کو بیان کرے کہ وہ فلاں چیز کی علت ہے. تو انہ ولی ذالک تو جملہ معللہ ہے، اور نعم الوکیل جملہ معللہ بن نہیں سکتا، وہ تو جملہ انشائیہ ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ عطف بھی صحیح نہیں ہے. اب آخری تیسری بات لگ رہی ہے، ذرا اس کو سوچیں گے، وہ یہ کہ نعم الوکیل کا عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ وَهُوَ حَسْبِي. کس پہ ہو رہا ہے؟
وہو حسبی، اور یہ صحیح لگ رہا ہے، یہ صحیح لگ رہا ہے، وہو حسبی. تو ایسی صورت میں نعم الوکیل کا میں عطف کس پہ کروں؟ حسبی پہ کروں یا وہو حسبی پہ کروں؟ سوال یہ پیدا ہوگا. کیونکہ ابھی میں ایک اور اعتراض کرنا نہیں چاہتا، لیکن بتاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز صحیح ہے. سن رہے نا؟ ہمت نہیں آ رہی گا، ہمت نہیں آ رہا. اگر کہیں چٹان نکل آئے تو اس چٹان اللہ اکبر کہہ کے مارتے رہیے کودان، انشاءاللہ چٹان پھٹے گی. نہیں دیکھا جو جنگ خندق میں صحابہ پریشان ہو گئے، چٹان نہیں کھد رہی، پیغمبر نے کہا اللہ مجھے، اللہ اکبر شروع ہو گئے، چٹان پھٹ گئی. تو ہو سکتا ہے کچھ سبق چٹان کی مانند ہو، لیکن محنت سے آپ اس کو حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہے، شاباش. کیا کیا کام کی باتیں بتاتے ہیں استاذ، لیکن چھوڑو ابھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا، اور ونعم الوکیل کا آتا وہ حسبی کے اوپر ہے. اچھا، یہ یقینی بات ہے. ہاں بس صحیح ہے، بس میری بات مان لیں آپ ہے. تو بس صرف یہ بتا دیں کہ نعم الوکیل یہ جملہ انشائیہ ہے، یہ پورا وہو حسبی پر ہے یا وہو حسبی کے جز پر، یعنی صرف حسبی پر ہے. کیا کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. آپ اس کو یا تو پورا حسبی وہو حسبی پر عطف کر دیں، وہو حسبی و نعم الوکیل. ایسی صورت میں آپ نعم الوکیل کے اندر مخصوص بالمدہ نکال دیں. بس کیا نکال دیں؟ یعنی آپ عبارت کیوں بنا لیں کہ وہو حسبی وہی میرے لیے کافی ہے، اور ونعم اللہ یا ونعم الوکیل اللہ، ونعم الوکیل اللہ، یہ جملے کا عطف جملے پر صحیح ہے. اب میں ادھر بھی اعتراض نہیں کر رہا، کچھ بھی بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. یہ آپ عطف مان لیں، یہ ہے. اچھا، یا یہ کہہ لیں، یا صرف یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ نعم الوکیل کا عطف پہلے والے جملے کے جز پہ کر دیں، یعنی حسبی پر کر دیں. کس پہ کر دیں؟ حسبی پر کر دیں. یعنی اب ایسی صورت میں آپ کو نعمت سے پہلے ہوا نکالنا ہوگا مخصوص بالمدہ، ہوا، اور یوں کہنا ہوگا وہو حسبی وہو نعم الوکیل، وہو نعم الوکیل. یہ آپ نے جملہ کو عطف کیا ہے کس کے اوپر؟ حسبی جز کے اوپر. اگرچہ یہ جملے کا عطف مفرد پہ ہو رہا ہے، کس پہ ہو رہا ہے؟ مفرد پہ ہو رہا ہے، لیکن یہ صحیح ہے، صحیح ہے. بس یہ بات تو ہو گئی، بات ختم. اب میں اس کو پڑھاتا ہوں آپ کو، دیکھیے آپ. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَطْفٌ إِمَّا عَلَى جُمْلَةٍ، یا تو یہ جملہ عطف ہے جملے پر، اور وہ جملہ کیا ہے؟ معطوف علیہ وہو حسبی. اور مخصوص نکال لیں محذوف، کیا پڑھیں گے؟ نعم الوکیل اللہ. اچھا، وَإِمَّا عَلَى حسبی، یا پھر یہ عطف ہے کس کے اوپر؟ اللہ اکبر، حسبی پر، اور وہو نعم الوکیل. فالمخصوص هو الضمیر المتقدم على ما سر به صاحب المفتاح وغيره في نحو زید نعم الرجل، وعلى كلا التقديرين قد عطف الانشاء على الاخبار. دونوں تقدیروں پر انشاء کو عطف کیا گیا ہے جملہ خبریہ پر. یہ تھوڑی سی بات انشاءاللہ کل